الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے مدح بیان فرمائی ہے، تعریف مدح بیان فرمائی ہے قرآن پاک کی، کہ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے جو اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ پہ اللہ نے اتاری ہے. اب اللہ اس کی خود شان بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ تبارک و تعالی نے اتاری سب سے بہتر بات ایک ایسی کتاب میں مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. قال مجاہد رحمہ اللہ یعنی القرآن کلہ متشابہ مثانیہ کتابا متشابہا کا کیا معنی؟ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں القرآن کلہ متشابہ، کہ اللہ کا سارا قرآن جو ہے ایک دوسرے سے مماثل متشابہ ہے، ایک آیت دوسری سے ملتی ہے، انداز بیان اور حروف آیات تو ایک دوسرے کے ساتھ متشابہ. وقال قتادہ الآیت تشبہ الآیت، آیت کے مشابہ ہے، والحرف یشبہ الحرف، اور حرف جو ہے حرف کے مشابہ ہیں. وقال الضحاک مثانیہ تردید القول لیفہموا عن ربہم تبارک وتعالی. مثانیہ مانا بعض بار دہرائی گئی بات، کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہو جائے وہ بات. وقال اکرمۃ والحسن صلی اللہ فی القضاء. زاد الحسن تکون السورۃ فیہا آیہ وفی السورۃ الاخری آیۃ تشبہھا. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں ان کے ہر مسئلے کا فیصلہ کرنے والی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت اکرمہ، حضرت حسن یہ بھی فرماتی ہیں تکون السورۃ فیہا آیۃ، ایک صورت میں آیت آتی ہے پھر اسی جیسی آیت دوسری صورت میں بھی موجود ہے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے قرآن متشابہ بنایا، ایک تو یاد کرنے میں آسانی ہو، دوسرا بار بار جب آیت گزرے گی تو سمجھ آئے گی، دماغ میں بیٹھے گی. وقال عبد الرحمن بن زید بن مثانیہ ردد موسیٰ بالقرآن والصالح وحود الانبیاء علیہم السلام یمکن کثیرہ. اب فرماتی ہیں حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتی ہیں کہ مثانیہ کا کیا معنی؟ متشابہ مثانیہ، وہ کہتے ہیں مثانیہ کا معنی ایک بات کو بار بار دہرانا،
جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بار بار دہرایا، کئی صورتوں میں ذکر کیا۔ وقال سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ مثانی قال القرآن یشبہ بعضہ بعضا بعضہ علی بعض، قرآن جو ہے ایک دوسرے کے مشابہ ہے اور ایک دوسرے کی یعنی ایک جگہ ایک آیت ہے، دوسری جگہ اسی کے مطابق آیت۔ وقال بعض العلماء روان سفیان معنی قولہ متشابہا مثانیہ ان سیاقات القرآن تارة تكون في معنى واحد وهذان من المتشابه وتارة تكون ذكر الشيء وضده كذكر ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا فهذا من المثاني۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا جو سیاق ہے وہ سب ایک طریقے سے ہے، یہ بھی متشابہ، اور کبھی یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ اللہ ایک چیز کو ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کی ضد کا بھی ذکر فرماتے ہیں، مومنین کا ذکر کرتے ہیں تو کافرین کا بھی ذکر فرماتے ہیں، جنت کی صفت بیان کرتے ہیں تو جہنم کے احوال، تو یہ بھی متشابہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا مِنَ الْمَثَانِي كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ اللہ کے ابرار نیک بندے جو ہیں وہ نعمتوں میں ہیں اور جو فجار ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ قوله عز وجل كلا ان كتاب الفجار لفي سجين الى ان قال كلا ان كتاب الابرار لفي عليين، جیسے فرمایا هذا ذکر وان للمتقين لحسن مآب، الى ان قال هذا وان للطاغین لشر مآب۔ اللہ کا قرآن جو ہے نصیحت ہے، مومنین کے لیے کیا بہتر ٹھکانہ لوٹنا ہے، اور کافر طاغین حد سے گزرنے والے اللہ کے احکام کو توڑنے والوں کے لیے کیا برا مقام ہے۔ وَنَا وَهَذَا مِنَ السِّيَاقَاتِ وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْمَثَانِي اے فی معنیین اثنین، مثانی کا معنی کہ دو چیزوں کا ذکر ہے، ابرار کا بھی ہے، فجار کا بھی ہے، مومنین کا بھی ہے، کافرین کا بھی ہے، متقین کا بھی ہے، فجار کا بھی ہے، تو یہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ السِّيَاقُ كُلُّهُ فِي مَعْنَى وَاحِدٍ يُشْبِهُ بَعْضَهُ بَعْضًا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ وَلَيْسَ هَذَا بِالْمُتَشَابِهِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ یاد رکھیں کہ ایک تو معنی متشابہ کا ہوتا ہے، ایک دوسرے جیسا، یعنی یہ دیکھو جی اس کی شبیہ ہے، یہ اس کا ہم شکل ہے، ایک ہی صفت ہے، اور کبھی کبھی متشابہات کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی چیز جس میں دو معنی نکلتے ہوں تو آدمی متشابہات میں پڑ جاتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، قرآن پاک میں ایسی آیتیں ہیں جو محکم ہیں، جو کبھی منسوخ نہیں ہوں گی اور جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن بعض آیتیں اللہ نے متشابہ بھی نقل فرمائی ہیں اپنے بندوں کے امتحان لینے کے لیے، جیسے فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، اللہ کے قرآن کے پڑھنے سے خوف کی وجہ سے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ابرار کی صفت ہے۔ عند سماع کلام الجبار، جب وہ جبار کی کلام سنتے ہیں، المہیمن العزیز الغفار یفون من الوعد والوعید، جب وہ عزیز کی کلام، غالب کی کلام، جبار کی کلام پڑھتے ہیں تو ان کے بدن کانپ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن میں وعد بھی ہے، وعید بھی ہے، تخویف بھی ہے، تحدید بھی ہے،
اور جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے وہ کانپ جاتی ہے. تقشعر منہ جلودہم، اب ان کے بدن پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ من الخشیۃ والخوف، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کے ڈر سے، کہ جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن یہ بات ان کو نصیب ہوتی ہے جو قرآن کے مقام کو جانتے ہیں. قرآن کے آداب ہیں، یاد رکھو، آداب تلاوت، کہ ایک تو آپ قرآن پاک کی تلاوت جب کریں تو باوضو ہوں، حدث اصغر سے بھی پاک، حدث اکبر سے بھی پاک، عورت ہے تو حیض، نفاس، ان ساری چیزوں سے پاک. پھر یہ ہے کہ قرآن مقدس کو کسی اونچے مقام پہ رکھیں، چونکہ قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے بھی اس کو اونچی جگہ پہ محفوظ فرمایا ہے. لوح محفوظ کہاں ہے؟ ساتویں آسمان. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. پھر اللہ نے اتارا تو آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا. اور اللہ نے جب قرآن کو زمین پہ اتارا، خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ اس وقت بھی زمین سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پہ غار ہرا میں بیٹھے ہیں. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ہر چیز میں اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی حکمت. اور پھر قرآن پاک کو اتارا علی قلبک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن کو اتارا. تو تمام دنیا کے انسانوں میں افضل کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ. اور سب سے افضل جو ہے وہ قلب محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے پھر قرآن کو وہاں محفوظ رکھا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدرسہ یہود میں تشریف لے گئے کسی بات کے فیصلے کے لیے. یہودیوں کا مدرسہ تھا، وہاں تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا تورات منگاؤ. حالانکہ حضور جانتے ہیں کہ تورات محرف ہے، بدل گئی. تو جب حضور کے سامنے تورات لے آئے تو حضور ایک سرانے پہ، ایک گدے پہ بیٹھے تھے. آپ فوراً نیچے اتر کے گدا آگے رکھ لیا اور تورات کو اس کے اوپر رکھا. تو یہ بھی آداب نشان. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن تلاوت کریں یا امام نماز میں پڑھ رہا ہے اور آپ قرآن سن رہے ہیں تو ایک ایک حرف پہ غور کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ ورتل اللہ ترتیلا، قرآن کو سنوار سنوار کے پڑھیں ایک ایک حرف پہ. جیسے میرے آقا، میرے محبوب دو عالم جب قرآن پڑھتے تو آیتن آیتن، صحابہ کہتے ہیں ایک ایک آیت الگ الگ نکھار نکھار کے پڑھتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب آیت آپ الگ الگ پڑھیں گے تو آپ غور کریں گے کہ رحمان کس کی صفت ہے، رحیم کس کی صفت ہے، مالک کس کی صفت ہے، یوم الدین سے کیا مراد ہے. ایک ایک حرف پہ غور کریں اور ایک ایک حرف پہ توجہ کریں. اسی طرح یہ بھی آداب قرآن میں ہے کہ جب توجہ کامل ہو قرآن پڑھیں، نہیں ہے بند کر کے لیٹ جائیں، آرام کریں. اس کی وجہ ہے علماء نے مثال دی ہے کہ اگر آپ بادشاہ کے دربار میں جائیں اور بادشاہ آپ سے بات کر رہا ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بادشاہ آپ سے بات کر رہا آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو بادشاہوں کا کلام ہے، اللہ کا کلام. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو گویا اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے. آپ تھوڑا پڑھیں، آپ یہ نہیں کہ ایک سپارہ پڑھنا ہے، 2 پارے پڑھنے ہیں، 3 پارے، آپ ایک رکوع پڑھیں لیکن سنوار کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں.
اور اسی طرح جب آیت رحمت آئے مثلا آ گیا اللہ غفور الرحیم تو فوراً آپ دعا مانگے رب اغفر لی وارحمنی، اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، آپ غفور تو ہیں، آپ ہی نے تو فرمایا نا کہ رحیم ہے، آپ تو مجھ پہ بھی رحم فرما دیں، رب اغفر لی وارحمنی۔ اچھا اسی طرح آ جاتا ہے نا یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اس وقت آدمی دعا مانگے کہ اللہم ارزقنی، یا اللہ تو جب رزاق ہے بغیر حساب رزق دینے والا ہے تو ہمیں بھی عطا فرما۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اسی طرح آیات میں ذکر جنت آ جاتا ہے کہ جنت ہے تجری من تحتها الانہار، تو وہاں دعا مانگے اللہ مجھے بھی جنت نصیب فرما۔ اگر جہاں جہنم کا ذکر آ جاتا ہے کہ وہاں جہنم ہے، عذاب ہے، اغلال ہے، سلاسل ہے، تو اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں وعد بھی ہے، وعید بھی ہے، تحدید بھی ہے، تشدید بھی ہے، تخویف بھی ہے، تبشیر بھی ہے، انذار بھی ہے۔ تو جیسے جیسے آیات آئیں اصل دعائیں منظور ہونے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن میں آیت آ گئی اس نے مانگ لیا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، حدیث میں آتا ہے کہ ساری رات میرے بدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے رہے۔ نماز میں آپ کھڑے ہیں، آپ قیام میں بھی وہی پڑھ رہے ہیں، رکوع میں بھی وہی پڑھ رہے ہیں، سجدے میں بھی وہی پڑھ رہے ہیں، ساری رات گزر گئی ایک آیت پڑھتے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میرا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے، تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، تیری مرضی ہے، ان تعذبهم، اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں، فإنهم عبادک، تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، بخش دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ کیا معنی کہ کبھی کبھی بادشاہ کسی دشمن کو اس لیے بھی معاف کرتے ہیں کہ ظاہر نہیں کرتے لیکن دل میں ڈر ہوتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے گا، تو پیغمبر کہتے ہیں مولا آپ تو غالب ہیں، آپ کو تو کسی کا ڈر نہیں ہے، آپ معاف کر دیں تب بھی غالب ہیں، نہ معاف کریں تب بھی غالب ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ حکمت والے ہیں، آخر بندوں کو پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے، ان کو زندہ رکھنے میں بھی حکمت ہے، تو ان کو معاف کر دینے میں بھی تیری حکمت ہے، رحم فرما۔ ساری رات حضور ایک آیت پہ کھڑے رہے، ایک آیت پڑھ رہے، اسی پہ پڑھ رہے، غور کر۔ آپ کو بھی کبھی ایسی رات نصیب ہوئی ہے؟ ہم مسلمان تو سارے ہیں، عاشق رسول بھی ماشاءاللہ سارے ہیں، لیکن کیا کبھی قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے آپ کی بھی رات گزری؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا امام، اللہ اکبر، بڑے لوگ ہیں، اللہ نے جن کو علم دیا، جن کو فقہ دی، جن کو دین کی سمجھ دی۔ ایک رات فجر کی نماز کے بعد جب درس میں بیٹھے، آنکھیں مبارک بالکل سرخ، تو طلباء نے عرض کیا کہ حضرت خیریت تو ہے، رات سہران آپ جاگتے رہے یا کوئی تکلیف تھی؟ فرمایا بس اللہ کے قرآن کی ایک آیت جو سامنے آئی اس پہ میں غور کرنے کے لیے بیٹھا، میری ساری رات گزر گئی، لیکن الحمدللہ 300 مسئلہ میں نے اس آیت سے سمجھا۔ یہ مقام تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عباس حبر المفسرین ہیں، عمر چھوٹی ہے، علم بڑا ہے۔
تو حضرت عمر جیسا آدمی، امیر المؤمنین عمر، ثانی الخلفاء، وزیر النبی المصطفیٰ، عبقری زمان، محدث، اتنا بڑا آدمی اگلی صف میں بٹھاتے حضرت عبداللہ بن عباس۔ بعض صحابہ کو گرا گزری کہ ہماری عمر بڑی ہے، ہم بزرگ ہیں، پھر ہم بدری ہیں، یہ بچہ ہے، اس کو ہمارے آگے بٹھا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کی وجہ ہے کہ اس کو میں اس لیے آگے بٹھاتا ہوں کہ اللہ نے اس کو جو قرآن کا فہم دیا ہے، علم دیا ہے، قرآن کی جو سمجھ دی ہے، وہ آپ لوگوں کو نہیں دی ہے۔ اس لیے قرآن کو جب پڑھے تو اللہ نے خود اپنے نبی سے فرمایا ہے نا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل، ساری رات جاگو، الا قلیلا، تھوڑا سا آرام کر لو۔ اس لیے محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا حکم یہ تھا کہ ایک رات کا حصہ صرف آرام کریں، 2 حصے جاگتے رہیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں۔ پھر اللہ نے رعایت کی نصفہ او انقص او انقص منہ قلیلا، میرا مدنی یا تو آدھا آدھا کر لیں کہ آدھی رات تلاوت، آدھی رات آرام، یا چلو آپ ایسا کر لیں کہ 2/3 رات تلاوت کریں، 1/3 جو ہے 2/3 آرام کریں اور 1/3 تلاوت کریں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور میرے قرآن کو سنوار سنوار کے، بنا بنا کے، سجا سجا کے پڑھیں، تاکہ قرآن سننے والوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے اتر جائے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی سورتیں قرآن کی حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتے یاد کرنی کہ حضور ایک ایک آیت کو جب پڑھتے تھے تو موتیوں کی طرح علیحدہ کر دیتے تھے۔ اسی لیے یہ وجہ ہے نا کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ قرآن تو وہی ہے، قرآن تو نہیں بدلا ہے نا، لیکن وجہ کیا ہے کہ اب قرآن پڑھ رہے ہیں داڑھی منڈا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں سود بھی کھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں زنا بھی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں بے حیائی بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، عریانی بھی ہے، فحاشی، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا جی، جیسے رات اور دن کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام، یا چیز حلال ہوگی یا حرام ہوگی، یا دن ہوگا یا رات ہوگی، یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، اکٹھا تو نہیں ہو سکتا، جنت ہو جہنم ہو۔ ہم نے تو منافق بن کے اکٹھا کیا ہوا ہے نا کہ چلو جی 5 نمازیں بھی پڑھ لیں، سود بھی کھا لیا، معاملہ بھی سارا بینکوں کے ساتھ ہے، کاروبار بھی سارا بینکوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر کوئی سمجھا انہوں نے کہا نہیں جناب یہ سود تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو سروس چارجز ہیں۔ اسی لیے قرآن اندر کیسے جائے؟ ایک صحابی نے آ کے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کیا بات ہے کہ حضور کے زمانے میں جب کسی کو تکلیف ہوتی، بیماری ہوتی، کچھ ہوتا، فاتحہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے آخر؟ وہاں تو صرف فاتحہ پڑھی، پھونک ماری تو ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم 1 دفعہ نہیں 7 دفعہ پڑھتے ہیں، اب 41 دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اب بسم اللہ ملا کے بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، علیحدہ بھی پڑھتے ہیں، آمین کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، آمین کے بغیر فائدہ کچھ بھی نہیں، بیماری بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرا بھائی اللہ کا قرآن تو وہی ہے، لیکن عین الرجال، وہ بندے کہاں ہیں، وہ زبان کہاں ہے پڑھنے والی؟ قرآن تو بالکل وہی ہے، اس کے ثمرات و برکات بالکل وہی ہیں، لیکن وہ زبان کہاں سے لائیں؟
جب زبان گندی ہو آپ قرآن پڑھیں کیا فائدہ ہوگا جی؟ اچھا کتنے آپ نے آج کل دیکھے ہوں گے نئے نئے پروفیسر اور ڈاکٹر اور اسکالر اور بڑے بڑے جناب عالم اور بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے مفتی، سر پہ ٹوپی نہیں، پگڑی نہیں، داڑھی مڑی ہوئی ہے کہتے ہیں جی عالم ہے بہت بڑا جی، یہ بڑا سکالر ہے جناب، اس نے بڑا قرآن کو سمجھا ہے، دین کو اچھا سمجھا ہے کہ آپ نے 3 فٹ کے بدن پر تو قرآن نافذ نہیں کیا۔ یہ وجہ ہے میرے بھائی کہ آج مسلمان کیوں ناکام، اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن، کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اور جو ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی کوئی پتہ نہیں۔ اب آپ شام کو یعنی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیں، دیکھیں میرے حاجی بھائی آ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، محنت قبول فرمائے، ان کی مشقت قبول فرمائے، پتہ ہی نہیں ہے کہ طواف میں نے کہا بھی شروع کر دوں، کوئی پتہ نہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے۔ آج کل حج کم از کم 2 لاکھ روپے تو معمولی بات ہے، چلو 1.5 لاکھ کا داخلہ ہو، باقی 50,000 تو خرچ کرے گا نا۔ 2 لاکھ روپے خرچ کر کے آیا ہے، پاسپورٹ بنوا لیا، مکان کا کارڈ لے لیا، کارڈ پہ نمبر لگوا لیے، مکتب لکھوا لیا، بس ڈھونڈ لی، ایک مسئلہ نہیں جانتا کہ عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، صفا مروا کیا ہے۔ وہ جہاں تم نے 2 لاکھ روپیہ یہ خرچ کیا ہے، 10 روپے کی کتاب لے کے 2 دفعہ پڑھ لیتے تو غلطی نہ ہوتی، لیکن شوق ہی نہیں نا، وہ بھائی دیکھ لو یار لوگ کر رہے ہوں گے ہم بھی کر لیں گے، مجھے وہ یار لوگ عمرہ نہیں کریں گے، ہمارے گروپ کا 50 آدمی ہے، 50 آدمی میں سے سارے سب کو نہیں آتا، وہ فلاں کو آتا ہوگا، اس کو آتا ہوگا، آتا کسی کو بھی نہیں، کیوں؟ شوق نہیں، تڑپ نہیں دل میں، ورنہ مشکل کیا ہے، ایک چھوٹی سی کتاب اردو میں موجود، بنگالی میں موجود، عربی میں موجود، انگلش میں موجود، فرینچ میں موجود، پشتو میں موجود، ہر زبان میں کتابیں موجود ہے، چھوٹی سی حج کی کتاب، مناسک کی کتاب لے، 1 منٹ سمجھ لیں طواف کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے، حلق کیا ہے، قصر کیا ہے، عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، افراد کیا ہے، قران کیا ہے، تمتع کیا ہے، منا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ کا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ اس کو بار بار پڑھیں، ایک دفعہ پڑھنے سے تو مولوی کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کو کیسے سمجھ آ جائے گی؟ بار بار اس کو پڑھیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، اور جو بات سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا لیں، اپنے متعلق عالم سے پوچھ لیں، آپ کا حج صحیح ہو جائے گا، طواف صحیح ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی، تہجد صحیح ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں گھڑی کو دیکھ کے، ایک گھڑی میں لکھا ہے نا شروع کو، وہ سمجھتے ہیں اشراق کا ٹائم، کھڑے ہیں اشراق پڑھا، خدا کے بندے اشراق کا کہاں، یہ تو سورج نکلنے کا ٹائم ہے، کسی سے پوچھو تو صحیح، خدا کا خوف کرو۔ عربی میں شروق کہتے ہیں، شروق کا معنی ہوتا ہے جیسے مشرق، مغرب، شرق، غرب، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے کہ صبح مثال کے طور پہ 6:20 پہ شروع ہے، نماز اشراق کا وقت اس سے 20 منٹ بعد ہے، یعنی 6:40 پر اشراق کا وقت شروع ہوگا، کیونکہ حضور پاک کی جو حدیث مبارک اشراق کا معنی فرمایا کہ سورج نکلنے کے بعد قیدہ رمحن، 1 نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، تو علماء نے اس کا حساب لگایا کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراق پڑھنے کا وقت ہوگا، لیکن دکھا ہے شروع بس، اللہ اکبر، کیا ہے اشراق پڑھ، اور خدا کے بندے تو سورج نکل رہا ہے، تم کیسے اشراق پڑھ رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن پڑھو، با وضو پڑھو، با ادب پڑھو۔ اگلے دن بھی بات رہ گئی، میں نے بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ، کافی پرانی بات ہے، ایک دفعہ میں نوجوان ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سمجھدار ٹھیک ٹھاک عربی کپڑے پہنے ہوئے، آگے جوتا رکھا ہے، جوتے پر قرآن رکھا، میں آ کے ساتھ بیٹھا،
اچھا میں کبھی کبھی پاکستانی کپڑے پہن لیتا ہوں، کبھی کوئی بنگالی ٹوپی پہن لیتا ہوں تاکہ نہ کوئی مولوی سمجھے، نہ سلام کرے، نہ ملے۔ لوگ سمجھتے ہوں کہ مکی صاحب فیشن کرتے ہیں، میرا رب جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے پہچانے ہی کوئی نہ، کیوں؟ اگر پہچان لو تو پھر باتیں کرتے رہو، پڑھا تو کچھ نہیں جاتا۔ علیحدہ بیٹھے ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھ لو گے۔ میں ساتھ بڑے ادب سے اس کے پاس بیٹھا، آرام سے السلام علیکم السلام۔ میں نے کہا، اس کو اشارہ کیا، اب یہ کیا ہے؟ رکیشوی کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ قرآن ہے، مصحف؟ ہاں مصحف۔ یہ مداس ہے اللہ کا بندہ، جوتا ہے تمہارا؟ کشفی کیا ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ یہ ان کا ایسا الٹا دماغ خراب ہو گیا، اللہ ہدایت دے۔ میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں، میں تو ان کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، خدا جانے یہ مجھے گالیاں دے، میں ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ تیرے نبی کی حدیث چاہتے ہیں لیکن عقل ٹھیک نہیں۔ کہتے آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ وہ شریف آدمی، ثابت کرنا مدعی کے ذمے ہوتا ہے، مدعا علیہ کے ذمے کیوں؟ آپ ہم سے کیوں حدیث مانگتے ہیں؟ میں نے کہا جوتا تم نے رکھا ہے، تم حدیث پڑھو، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جوتے پہ رکھو؟ میں کیوں پڑھوں؟ عمل تم نے کیا ہے، ثابت تم نے کرنا ہے، دعویٰ تمہارا ہے، فعل تمہارا ہے، ثبوت مجھ سے مانگتے ہو؟ عجیب احمق ہو تم۔ مجھے کوئی حدیث پڑھ کے دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ اگر قرآن جوتے پہ رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، یا حضور پاک نے کبھی جوتے پہ رکھ دیا، یا صحابہ نے کبھی جوتے پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا تم پڑھو۔ کہتے ہیں ہاں میں نے تو نہیں پڑھا۔ میں نے کہا پھر کیوں کر رہے ہو؟ الٹا ہم سے کہتے ہو ہم حدیث لائیں، کام تم کرتے ہو، حدیث ہم سے پوچھتے ہو۔ عجیب آدمی ہو۔ جو کام ہم کریں، ہم دعویٰ کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حدیث پیش کریں۔ ایک کام آپ کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مدعی ہیں، آپ فعل کریں، آپ ثابت کریں، نہ کہ ہم سے جواب لیں الٹا کہ جی کو حدیث ہے۔ خیر مسئلہ اس کو پھر بھی سمجھ نہ آیا، کچھ چپ تو کر گیا جب میں نے عربی تھوڑی بہت ہی ٹوٹی پھوٹی جیسے مجھے آتی ہے وہ میں نے بولی تو، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا۔ میں جب کھڑا ہوا نا، میرے ہاتھ میرا جوتا جو تھا نا، میں نے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ ریشی آتا، میں نے کہا تمہارے پاس کوئی حدیث ہے کہ تمہارے سر پہ نہ رکھوں؟ اب سمجھ آ گیا۔ کہتے ہاں ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دو۔ میں کہا اب سمجھ آ گیا جب تمہارے سر پہ پڑی ہے۔ یہ کیا تہذیب ہے، آداب قرآن ہے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر قرآن اترتا تو حضور یعنی سردی کی رات میں پسینہ پسینہ ہو جاتے، سردی کی رات میں حضور سرکار فصل جبینہ ہوا رکھل، حضور اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہوتے، یعنی اتنا قرآن کے ادب کا سکن ہے۔ اس لیے حضور نے حکم فرمایا کہ دشمن کے علاقے میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، قرآن لے کے نہ جانا، وہاں ہندو ہوگا، سکھ ہوگا، یہودی ہوگا، کافر ہوگا، بت پرست ہوگا، وہ کہیں تمہارے قرآن کی بے عزتی نہ کر دیں، تم جنگ ہار جاؤ، تاکہ قرآن کی توہین نہ ہو۔ اسی لیے حکم ہے کہ قرآن لے کر آپ کسی گندی جگہ پہ نہیں جا سکتے، بیت الخلا میں نہیں جا سکتے، اور قرآن پڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں دوسرا آ کے سلام بھی نہ کرے کہ اس کو قرآن سے نہ توڑو، وہ قرآن میں مشغول ہے۔ اللہ اس لیے یاد رکھے، بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی دے، سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ اس لیے مفسر کہتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، وعد بھی ہے جنت کا وعدہ، وعید بھی ہے جہنم کی وعید بھی ہے، تخویف بھی ہے، تحدید بھی ہے۔ تخویف مانا ڈر بھی ہے، تحدید مانا سختی سے جھڑکنا۔ تقشعر منہ جلودہم، اللہ کے بندوں کے قرآن پڑھتے ہوئے ڈر کے مارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر جب آیات رحمت بھی آتی ہیں اب دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید بن جاتی ہے، اللہ کے ذکر کے اندر کھو جاتی ہیں۔
لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه وهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه. اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آیت رجا ہے، اس میں رحمت کی امید ہے، اس میں لطف کی امید ہے، اللہ کے لطف میں، اللہ کی رحمت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کے اندر پھر ان کے دل جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں. سوا کافروں کے، فجار کے، کہ ان سما هؤلاء وتلاوت الآیات وسما اولئک النغمات اللابیات من اصوات الکائنات، کہ ان کا سنت تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی آیت پڑھ رہا ہو، یا جیسے کوئی شعر گا رہا ہو، یا جیسے کوئی عورت گانا گا رہی ہو. فجار کا کام تو یہ ہے انہم اذا تلیت علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا بأدب وخشیۃ ورجاء ومحبت وفہم وعلم کما قال تعالی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو پہ جب میرا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کے دل میں ادب ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، امید ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، فہم ہوتی ہے، علم ہوتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر قرآن آتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ کانپ جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیا مانا؟ آج ایک حکم آیا ایمان، پھر حکم اور آ گیا ایمان، پھر حکم اور آ گیا ایمان، تو ایمان بڑھ رہا ہے. زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، اور اپنے رب پہ ہر چیز میں آسرا کرتے ہیں، سہارا کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. اور مومنوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یاد رکھو سارا قرآن پڑھ لو، کسی جگہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، پڑھنے کا نہیں کہا، ہر جگہ اقیم الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اللہ نے ہر جگہ فرمایا نماز قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو. کیا مانا؟ کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو، نماز کو اس کے شروط و ارکان کے مطابق ادا کرو. اس کا مانا قائم کرنا. اب دیکھیں کسی چیز کو کھڑا کریں، کیسے کھڑا کریں گے؟ ٹیڑھی ہو تو کیسے کھڑی ہوگی؟ سیدھا کھڑا کریں تبھی جا کے کھڑی ہوگی. ستون اگر ٹیڑھا ہو تو اوپر کو کیا روکے گا؟ نیچے کی کیا فائدہ پہنچے؟ اس لیے حکم ہے نماز قائم کرو. اداؤہا بشروطہا وارکانہا فی اوقاتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو اور اس کے شروط، ارکان، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا پورا پورا خیال کرو. اللہ نے فرمایا میرے بندے جو ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو میں نے ان کو دیا ہے، دیا تو اللہ نے ہے نا، اس سے بھی آدمی خرچ نہ کرے تو ایسا منحوس بھی کوئی ہے؟ وہ مال اس کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پھر بھی تم خرچ نہیں کرتے ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، جن میں یہ صفتیں پائی جائیں وہی سچے مسلمان ایمان والے ہیں. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے مراتب ہیں، وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے جنت ہے. وقال تعالی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا لم يكونوا عند سماعها متشاغلین لاہین نہاب المسلین الیہا فاہمین بصیرین بمعانیہا فلہذا انما یعملون بها ویسجدون عندها عن بصیرت لا عن جہل ومتابعت لغیر. اللہ نے فرمایا جب میرے بندوں کو میرے قرآن کی آیات سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ ایسے اس پہ نہیں گرتے ہیں جیسے بہرے اور اندھے گرے. کیا مانا؟ لوگ سجدے میں گئے ہم بھی چلے گئے بس. یہ اندھے بہروں والا ہے نا، کھڑے ہیں اللہ اکبر
دیکھو یار وہ تو رکوع کے وجہ سے اچھا سے سیدھا ہوگا میں بھی چلے جاؤں. یہ ہے اندھے اور بہرے. اور جو مومن ہے وہ سوچتا ہے, سمجھتا ہے, پڑھتا ہے, اور جب آیات سجدہ آتی ہیں تو اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے, تب وہ سجدہ کرتا ہے اور وہ بصیرت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے. یہ معنی نہیں کہ وہ جہل کے ساتھ سجدہ کرے یا لوگوں کی دیکھا دیکھی سجدہ کرے. الثالث انہم یلزمون الادب عند سماعها كما كان الصحابہ رضی اللہ عنہم عند سماعهم کلام اللہ تعالی. جیسے کہ جب سنتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ, جیسے کہ صحابہ حضور سے جب سنتے تھے تقشعر جلودهم, ان کے بال کھڑے ہو جاتے ڈر سے. ثم تلین مع قلوبهم الى ذکر اللہ لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسکون والادب والخشیة ما لا يلحقهم احد في ذلك. وہ یہ نہیں کہ چیختے ہوں, یہ نہیں کہ بلا وجہ تکلف اور تصنع کرتے ہوں, بل ان کے پاس ثبات تھا, سکون تھا, ادب تھا, خشیہ تھا, ڈر تھا. ایسا ڈر صحابہ کے علاوہ کسی اور جماعت کو نہیں ملا ہے. ولہذا فازوا بالمدح من الرب الاعلی فی الدنیا والآخرہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں محمد مدنی کے صحابہ کی شان بیان کی ہے. یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال ترى قتادة رحمه الله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال هذا نعت اولیاء اللہ, یہ اللہ کے اولیاء کی صفت ہے. نعتهم اللہ عز وجل, اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے. بأن تقشعر جلودهم, بے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں. وتبکی اعینہم, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. وتطمئن قلوبہم الی ذکر اللہ, ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں. ولم یناتہم بذہاب عقولہم والغشیان علیہم انما ھذا فی اہل البدع وھذا من الشیطان. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھنے سے ان کے عقل چلے جاتے ہیں, قرآن پڑھنے سے ان پہ بے ہوشیاں طاری ہو جاتی ہیں, قرآن پڑھنے سے وہ تصنع اور تکلف کرتے ہیں. یہ تو بدعت والوں کا کام ہے اور یہ عمل شیطان ہے. اصل قرآن کا برکت یہ ہے, خشیت یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, توجہ کامل ہے, اور دل قرآن سن سن کے اطمینان و طمانینت حاصل کر رہا ہے. نہ دکھلاوا ہے, نہ ریا ہے, نہ سمعت ہے, نہ شہرت ہے. یا اللہ ہمیں بھی صحیح معنی میں تلاوت قرآن نصیب فرما. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم. کہتے جی کہ میں نے مدینہ منورہ سے شوال میں عمرہ کیا ہے, میں نے حج بھی کرنا ہے. اگر حج سے پہلے میں مزید عمرے کروں کوئی منع نہیں ہے, نفلی عبادت ہے, چاہے سینکڑوں عمرے کر لو, لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی ایک میقات کا عمرہ کر چکا ہے اب حج کرے. یا جیسے حجاج کرام آ رہے ہیں تو آتے ہوئے انہوں نے ایک عمرہ کیا, اب مدینے جائیں گے, مدینے سے واپسی پہ لازماً عمرہ کریں گے جو کہ میقات ہے, تو یہ تو انہیں کرنا ہی کرنا ہے. ایک ہے کہ مکے میں بیٹھے ہوئے بلا وجہ عمرہ کرتا رہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ مکی ہیں تو آپ کو اشہر حج میں عمرہ کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ نے خود پہلے حج کیا, اگر آپ اپنا حج کر چکے ہیں اب اپنی والدہ کا حج بدل کرنا چاہتے ہیں بالکل ضرور کریں. ایک تو یہ ہے کہ حج بدل میں بڑا فائدہ ہے, ایک آپ کو بھی پورا حج ملے گا, آپ کی والدہ کو بھی پورا حج ملے گا, تو گھاٹا کیا ہوا بھائی. اس طرح اپنا صرف کرو گے تو ایک حج ملے گا نا, اس طرح تو دو حج مل گئے, والدہ کو بھی حج مل گیا, تمہیں بھی پورا حج مل گیا. لیکن اگر تم نے پہلے اپنا حج نہیں کیا ہے تو پہلے اپنا حج کرو. اپنا حج کر چکے ہو تو اب والدہ کا حج کرو.
اگر آپ مکے میں رہتے ہیں یا جدہ میں رہتے ہیں یعنی میقات کے اندر رہتے ہیں تو آپ کا حج افراد ہوگا. آپ صرف حج کی نیت کریں گے 8 دن حج کو اور مینا جائیں گے. اس کے بعد کنکری مار کے بکری رکھے مرضی نہ رکھے مرضی, حج افراد کرنے والے پہ حج کی بکری واجب نہیں ہوتی. یاد رکھو, حج تمتع والے پر واجب ہے, حج قران والے پر حج کی بکری واجب ہے, حج افراد والے پر واجب نہیں, مستحب میں کر دے نہ کرے. مجھے اللہ نے بچی دی ہے تو میری بچی کا نام جو ہے وہ آپ رکھ دیں. تو بہرحال اصولی بات یاد رکھو کہ سب سے اچھے نام تو وہ ہیں جو اللہ پاک کے نبی کے صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت اور ازواج مطہرات کے ہیں. آپ حضور کی مثلا 4 بیٹیاں ہیں, بی بی فاطمہ ہے, بی بی زینب ہے, بی بی رقیہ ہے, بی بی ام کلثوم. حضور کی 9 بیویاں ہیں, بی بی خدیجہ ہے, بی بی عائشہ ہے, بی بی حفصہ ہے, ام حبیبہ ہے, میمونہ ہے, جو مرضی ہے رکھ لو. مسلمانوں کے لیے تو نام رکھنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ایک سیریل ہے ناموں کی, انبیاء کے نام ہیں, اسی طرح قرآن میں بی بی مریم کا نام آیا ہے, اسی طرح صحابیات کے نام آئے ہیں, بی بی سمیہ کا نام آیا ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے شہادت دی, اس کا نام آیا ہے. تو بڑے نام جو مرضی ہے رکھ لیں, کوئی مرضی جو آپ کو ان میں سے زیادہ محبوب لگے ہوئے رکھ لیں. آج کل تو فیشن ہو گیا ہے نا جی کہ لوگ نیا نام ڈھونڈتے ہیں, ماڈرن نام ڈھونڈتے. اگر دن جیسے سنا نہیں تھا طواف اللہ, طواف اللہ نام ہے, وہ مثال ہے, اللہ عالم صحیح ہے یا جھوٹ ہے خدا بہتر جانتا ہے, کہ ایک آدمی لکھنؤ گیا تو گاڑی میں جب سوار ہوا تو دیکھا کہ ایک بڑا معزز آدمی اور بڑا نفیس ترین آدمی اور بڑا اعلیٰ لباس اور ساتھ نوکر چاکر ملازم گاڑی میں آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا. اس کے بعد نے پوچھا کہ حضرت آپ کا اس میں گرامی, ہونے کا خاکسار کو کلب علی کہتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت یہ کلب کا معنی ہے کتا, یعنی آپ کے حضرت علی کے کتے ہو گئے, بھائی یہ کیوں نام رکھا, کوئی اور نام رکھ لیتے, حضرت علی نام رکھ لیتے, حسین رکھ لیتے, حسن رکھ لیتے. آخر آپ نے اپنا نام جو ہے وہ کلب علی کیوں رکھا, علی کا کتا. کہتے کہ عمل کوئی نہیں ہے, شاید اسی نام کی وجہ سے جنت چلے جائیں. انہوں نے کہا جنت میں تو اللہ کا کتا نہیں جاتا, تو علی کا کتا کہاں جائے گا. انہوں نے کہا حضرت جنت میں تو اللہ کا کتا بھی نہیں جائے گا, تو علی کا کتا کہاں سے چل جائے گا. اب اس کو بھی غصہ لگا کہ بھی اس بندے نے میرا ساری. اور انہوں نے کہا آپ کا نام کیا, انہوں نے کہا جی فقیر کو خنزیر اللہ کہتے ہیں. اس نے کہا بے وقوف تم خنزیر کیوں, ہونے کہا جی کتے سے واسطہ بڑا, خنزیر نہ بنوں تو کیا کروں گا, بندے سے تو واسطہ ہی نہیں ہے نا میرا. تم اگر کلب ہو تو میں خنزیر ہوں. انا للہ و انا الیہ. میرا بھائی آج کل جو فیشن ہو گیا ہے نا کہ نئے نام ڈھونڈو, یہ غلط بات ہے. سب سے اچھے نام حضور کی بیٹیوں کے ہیں, سب سے اعلیٰ نام حضور کی بیویوں کے ہیں, اور پھر یہ وہ نام ہیں جن کی مدح و ثنا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اس سے اور بڑا نام آپ کیا ڈھونڈتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ سورج حضرت علی کے لیے واصل ہوا تھا, بالکل 100% گھڑا ہوا جھوٹ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹا موٹا جھوٹ, یہ گھڑا ہوا بہت بڑا جھوٹ ہے. بھائی نبی پاک کی نمازیں قضا ہو گئیں جنگ خندق کے موقع پہ, نبی کے لیے تو سورج واپس نہیں آیا, علی کے لیے واپس آ گیا. کوئی عقل کرو. وہ تو صرف ایک پیغمبر کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں رواج یہ تھا کہ سورج ڈوبنے کے بعد جنگ نہیں ہو سکتی تھی.
سورج ڈوب گیا، جنگ بند، اور فتح ہونا قریب تھی اور وقت بھی قریب تھا، تو اس نے کہا کہ انک مامورۃ وانا مامور من اللہ، کہ اے سورج تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور اس کے حکم پہ چل رہی ہو، اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم پہ جہاد کر رہا ہوں، ٹھہر جاؤ تاکہ میں جہاد کر لوں۔ وہ تو ایک پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ لوگوں نے ہر بات بنا رکھی ہے نا۔ پھر ملنگ کیا ہوا جو جھوٹ نہ بولے؟ کہتے ہیں جی کہ بعض عرب لوگ جو ہیں وہ کعبہ شریف کی طرف پاؤں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے نزدیک بات سمجھو، پاؤں کرنا بے ادبی میں شامل ہی نہیں، ہر ملک کا رواج ہے نا۔ آپ دیکھیں نا کسی کو آپ یوں دکھائیں ہندوستان پاکستان میں انشاءاللہ انگلی کاٹ لے گا، لیکن پورے یورپ میں آپ جو ہے وہ کریں گے یوں کریں گے نا، بڑی پکی بات ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے ان کے نزدیک یہ معاملہ۔ تو اس لیے عرب کے نزدیک یہ عیب ہے ہی نہیں، جب عیب نہیں تو کیا گناہ ہے ان پر؟ جن ملکوں میں یہ عیب شمار ہوتا ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اشراق کی 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھ لیں بس، وہی 4 نہ پڑھ سکیں 2 پڑھ لیں، پڑھنے والے تو بنو۔ نماز کے دوران میں ہم اپنی نگاہیں بیت اللہ پہ رکھیں، بالکل نہیں، سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، یہ نہیں کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو جاؤ، یہ تو عاجزی ہے، بندگی ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر ہو۔ اگر ایک آدمی نے شوال میں عمرہ کیا ہے، حج نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں، کس بات کا دم؟ کوئی دم نہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ جو شوال میں عمرہ کرے وہ حج بھی ضرور کرے، حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ مدینہ منورہ اگر ہم جائیں تو واپسی پہ عمرہ بالکل ضروری ہے، وہ تو میقات ہے۔ اور پھر دیکھو مسئلے کو سمجھا کرو، سرکار دو عالم نے میقات مقرر، مثلا ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش، ان کا میقات ہے یلملم، قرن المنازل، اسی طرح جوحفہ، اسی طرح ذوالحلیفہ، یہ میقات ہیں۔ لیکن حضور پاک نے کبھی ہمارے میقات سے تو عمرہ نہیں کیا نا، لیکن مدینے کے میقات سے تو حضور نے خود عمرے کا احرام باندھا ہے۔ تم تو خوش نصیب ہو، اگر ایسا احرام چھوڑو تو بڑی بد نصیبی ہے۔ حضور مدینے سے عمرہ باندھ کے، احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، حج کرنے کے لیے تشریف لائے، تو احرام مدینے سے باندھا، تمہاری تو خوش نصیبی ہے، اللہ مدینے کو عمرہ نصیب کر دے۔ مرنے والے کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں، جو مرضی ہے کریں، ثواب اللہ دیں گے۔ نماز بغیر جماعت کے افضل نہیں ہوتی، یاد رکھو، نماز لازماً جماعت سے پڑھیں۔ حتیٰ کہ ایک نابینا صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا گھر دور ہے، نابینا ہوں، ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ حضور نے بعد میں پوچھا حل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں عجیب، ہر حال میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ نبی پاک پر جب ہم مدینے میں جائیں گے، اللہ نصیب فرمائے آپ کو بھی مجھے بھی ادب کے ساتھ، تو روضہ مبارک میں جب سامنے کھڑے ہوں انتہائی ادب سے کھڑے ہوں، نہ چیخیں اور نہ بالکل آہستہ، درمیانی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بڑے خشوع سے کھڑے ہوں، گویا آپ حضور کے سامنے کھڑے ہیں، اور زندگی میں سامنے کھڑے ہوں تو کتنا ادب ہوتا۔ فبذلک کہتے ہیں کہ گویا تم ایسی کیفیت اپنے اوپر طاری کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو یاد ہو 2-3 دفعہ درمیانی آواز سے، زیادہ نہ کھڑے، ادب کا تقاضا یہ ہے۔
وہ ختم کر کے آگے آنے السلام علیک یا اول الخلفاء، السلام علیک یا صاحب المزار والغار، السلام علیک یا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بس السلام علیک یا ثانی الخلفاء، السلام علیک یا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب. پھر آگے آگے کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں. یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، اراکان میں ہیں، برما میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، جس جہان میں ہیں، جس مکان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ ہماری سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو لوگ تیرے دین میں لگے ہوئے ہیں، درس میں، تدریس میں، تبلیغ میں، دعوت، سب کی قدم قدم پہ نصرت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.